رہنا چاہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا، اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو میرے ساتھ رہنا چاہے اس سے اپنے سے زبردستی الگ کروں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت انصاف کی بات فرمائی، آپ لڑکے کو بلا لیجیے۔ جب حضرت زید آئے ان کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، تم چاہو تو بڑی خوشی سے ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ اس کے باپ اور چچا نے بھی یہی کہا کہ ہم تمہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص میں ایسی خوبیاں دیکھی ہیں کہ میں اس کو چھوڑ کر اپنے باپ اور چچا اور ماں تک کے پاس نہیں جانا چاہتا ہوں۔ یہ نبوت سے قبل آپ کے اخلاق کی حالت تھی جو آپ کے خادم نے آپ کے متعلق ظاہر ہے۔ اور جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کیا، تو حضرت خدیجہ کے بعد گھر کے لوگوں میں سے حضرت زید بن حارثہ بھی وہ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا۔ ایک خادم احسان بند ہو سکتا ہے، ایک خادم وفادار ہو سکتا ہے، لیکن ایک خادم اتنا متاثر نہیں ہوتا اپنے مخدوم سے کہ اس پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص نے آپ کے اخلاق کو اتنا بلند اور پاکیزہ دیکھا ہو کہ وہ اس کو یہ ماننے میں ذرا تعامل نہ ہو کہ میرا مخدوم جو ہے یہ نبی ہے۔ اور یہ پیش نظر رکھیے کہ زید بن حارثہ کسی معمولی قابلیت کے آدمی نہیں تھے۔ مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی تو بکثرت میں فوجی مہمات جو آپ نے بھیجی ہیں ان کے سالار لشکر زید بن حارثہ تھے۔ اس قابلیت کے آدمی تھے وہ، جو بعد میں ظاہر ہوئی۔ تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبوت سے قبل 20 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ ان کی نشست و برخاست آپ کے پاس تھی، اور مکہ معظمہ میں سب سے زیادہ جن دو آدمیوں کی دوستی تھی ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر تھے۔ دوست کا بھی وہ ایک اپنے دوست کو پسند کر سکتا ہے، اس کی باتوں سے اتفاق کر سکتا ہے، لیکن اتنا معتقد تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو مان لے کہ یہ نبی ہے۔ یہ تو اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ آپ کے اخلاق کی انتہائی پاکیزگی و بلندی کے وہ قائل ہوں۔ ان کا بلا تعامل مان لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ 20 سال کی مدت میں خوب اچھی طرح دیکھ کر وہ اس بات کے قائل ہوئے تھے کہ یہ اتنے بلند پایا اخلاق کا آدمی ہے کہ یہ نبی ہو سکتا ہے، اس کو نبی ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام پہلے میں نے اس لیے نہیں دیا کہ اس وقت وہ 10 سال کے تھے، لیکن 10 سال کا بچہ بھی جس کے پاس رہتا ہو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں انہوں نے پرورش پائی تھی، تو 10 سال کا بچہ بھی جس کے پاس رہتا ہو اس کے عیب و ثواب سے وہ اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ اس سن اتنا ذہین آدمی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں حضرت علی سے خصوصیات ظاہر ہوئیں، وہ اتنے ذہین تھے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اس بات کو مان لینا کہ آپ نبی ہیں یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بھی آپ کے انتہائی بلند پاکیزہ اخلاق میں قائل ہو۔ اس لیے عمل صالحاً کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے اس کی اپنی زندگی اس کے ٹھیک مطابق ہو، اور وہ اتنے پاکیزہ کردار اور اخلاق کا آدمی ہو کہ جب وہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے اٹھے تو اس کی بات میں وزن ہو، اس کی بات میں اثر ہو، اور لوگ اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ واقعی اپنے قول میں سچا ہے۔
قطع نظر اس کے کہ لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن یہ تو ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ آدمی اپنے قول میں سچا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس بنا پر کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا قائل ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل، اس نے ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، ہم تم کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ جو پیغام تم لائے اس کو جھوٹا کہتے، یعنی آپ کا بدترین دشمن بھی آپ کی صداقت کا قائل تھا۔ تو داعی کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے۔ تیسری خصوصیت، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ مکہ معظمہ کے اس ماحول میں کسی شخص کا اٹھ کر کہنا کہ میں مسلمان ہوں معمولی بات نہیں تھی۔ تو اللہ کی طرف دعوت دے، پاکیزہ عمل رکھنے والا ہو، اور بدترین دشمنوں کے ماحول کے درمیان بھی وہ اپنے مسلمان ہونے سے انکار نہ کرے، اپنے مسلمان ہونے کو چھپائے نہیں، اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرنے سے نہ شرمائے، نہ جھجکے، نہ ڈرے، بلکہ کھلم کھلا اٹھ کر کہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، جو کچھ جس کا جی چاہے کر لیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کے معنی یہ ہے کہ داعی میں تیسری بڑی اہم خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نہایت جری آدمی، نہایت بہادر آدمی، بزدل آدمی کا کام خدا کے راستے کی طرف دعوت دینا نہیں ہے۔ جہاں کی چوٹ لگے اور جو بلبلے کی طرح بیٹھ جائے وہ آدمی خدا کے راستے کی طرف دعوت نہیں دے سکتا۔ خدا کے راستے کی طرف دعوت جو شخص دے سکتا ہے وہ ہے جو سخت سے سخت دشمنی کے ماحول میں، مخالفت کے ماحول میں، خطرات کے ماحول میں اسلام کو عالم دے کر اٹھ جائے اور کوئی پرواہ نہ کرے کہ نتائج کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اس شجاعت کا مکمل نمونہ ہے۔ مکہ معظمہ میں کھلم کھلا آپ نے دعوت اسلام پیش کی، ان لوگوں کے درمیان پیش کی جو آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، جنہوں نے کوئی کسر اٹھا رکھی آپ کو ظلم کا نشانہ بنانے میں اور آپ کے ساتھیوں کو ظلم کا نشانہ بنانے میں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اپنی دعوت کو چھوڑنا قبول نہیں کیا، بلکہ مسلسل 13 سال تک اس ماحول میں اپنی دعوت پیش کرتے چلے گئے اور ہر قسم کی سختیاں مصیبتیں برداشت کرتے چلے گئے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جو حالات پیش آئے، بڑے بڑی خطرناک لڑائیوں میں جہاں کہ بعض اوقات صرف تنہا آپ رہ گئے تھے یا 2-3 آدمی آپ کے ساتھ تھے، اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ غزوہ حنین کے موقع پر جب کہ مسلمانوں کو تقریباً شکست ہو گئی تھی اور لوگ بھاگے چلے جا رہے تھے، اس وقت یہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر رہے، نہیں بلکہ برابر آگے بڑھتے چلے دشمنوں کی طرف، اور اس بات کو چھپایا بھی نہیں کہ میں کون ہوں۔ فرمایا کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ نے عین حالت جنگ میں، اس وقت جب کہ آپ بالکل 2-3 آدمیوں کے ساتھ تنہا رہ گئے تھے، دشمنوں کے نلغے میں تھے، اس وقت بھی علل اعلان یہ کہا کہ ہاں میں نبی ہوں۔ تو اتنا شجاع اور بہادر ہونا چاہیے اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو۔ اگر کسی شخص کے اندر ہمت اور جرأت اور بہادری موجود نہ ہو تو وہ اس راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہوگا بھی تو اپنی بزدلی کی وجہ سے الٹا اس مشن کو نقصان پہنچا دے۔ بس یہ چند مختصر باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اگر ان پر غور کی جائے تو یہ بجائے خود دعوت اللہ کے متعلق ایک مکمل پروگرام ہے، اور اس کے اوپر جہاں بھی دعوت کا کام کیا جائے یہ 3 خصوصیات آدمی کے اندر ہونی